الشیطان الرجیم سورہ آل عمران آیت نمبر 89 سے 91 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور الرحیم، تو پس یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ زیادہ ہوتے گئے کفر کے اندر، لن تقبل توبتہم، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، واولئک هم الضالون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جن نے کفر کیا، وماتوا وهم کفار، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے، فلن يقبل من احدہم، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی سے بھی، ملء الارض ذہبا، زمین بھرنے کے برابر سونا بھی، ولو افتدی بہ، اگرچہ وہ اس کو فدیے میں دینا چاہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سابقہ آیات سے یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ کامیابی کا راستہ انبیاء اور رسول کی منوان اطاعت و فرما برداری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی یہ سراسر گمراہی ہے اور انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے والی ہے۔ اب کوئی ایسا شخص کہ جس نے گناہ و غلطی پہ کفر و شرک و بدعات و خرافات والی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن اس تک اللہ کا پیغام پہنچتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس تک پہنچتی ہے، اب وہ سچے دل سے اس کو تسلیم کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ توبہ جو ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ اللہ تعالیٰ کے رحیم اور غفور ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ جتنے مرضی گناہ کیے ہیں، ایک شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ کتنی بڑی سہولت ہے، سمجھ لیں کہ اگر توبہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ اس دنیا میں پہلے شخص جناب آدم علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی توبہ کو قبول کیا، انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یعنی اسی سے آغاز ہو رہا ہے۔ تو توبہ، استغفار، یہ کرتے رہنا، یہ اہل ایمان کی صفات ذکر کی گئی، جبکہ تقوی کی اعلیٰ ترین انداز یہ ہوتا ہے کہ انسان توبہ استغفار بغیر گناہوں کے کرتا رہے، چہ جائے کہ گناہ ہے، اس وقت تو توبہ کرنی ضروری ہے نا، لازمی ہے، لیکن اگر وہ ظاہراً کوئی اتنے بڑے گناہ نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی توبہ استغفار کرتا رہتا ہے، تو یہ توبہ نہ صرف عبادت ہے بلکہ متقین کی صفات ذکر کی گئی ہیں۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے دن میں 70 مرتبہ، اور ایک حدیث میں 100 مرتبہ، لا استغفر اللہ فی الیوم 100 مرہ، 100 مرتبہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا کرتا ہوں؟ استغفار کرتا ہوں، حالانکہ آپ کا تو کوئی گناہ غلطی ہے ہی نہیں۔ یہ امت کے لیے اس توبہ کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصد ہے، اور ہمارے لیے یہ کس حد تک ضروری ہے، خوب سمجھ لیجئے اس سے۔ تو توبہ کے راستے میں جب کوئی شخص اس میں آ جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں الا الذین تابوا، جنہوں نے دین کے مخالف زندگی بسر کی، ان کے لیے یہ سابقہ سزائیں ذکر کی گئیں، مگر جس شخص نے توبہ کر لی، اب توبہ یہ نہیں ہے کہ جو ایک ہمارے ہاں چل رہی ہوتی ہے، زبان سے توبہ توبہ، عمل سارے وہی ہیں، کرتوت ایک بھی نہیں بدلا، اعمال نہیں بدلے، اعمال وہی ہیں، لیکن زبان سے کیا ہے جی اللہ میری توبہ، لکھ وری توبہ تے کروڑ وری توبہ، ہے نا۔ یہ توبہ دیکھیں
معروف سی بات ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اس کو چکر نہیں دے سکتے حضرت۔ دل سے جو توبہ ہے نا وہی توبہ ہے۔ توبہ کیا ہے؟ سب سے پہلے گناہ چھوڑنا ہے، اس پہ ندامت و شرمندگی اختیار کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرنا ہے، اور اپنے اعمال کو درست کرتے ہوئے اس گناہ کو مٹانے کے لیے نیکی کا حریص ہونا ہے، نیکی کرنے کی کوشش اور لگن ہونے، یہ ہے توبہ۔ اور ایک شخص اگر ایسا نہیں کرتا تو وہ توبۃ النصوح اس کے پاس نہیں ہے۔ فرمایا وَأَصْلَحُ، پھر اپنا معاملہ درست کر لیتے ہیں، کفر و شرک بدعات و خرافات وہ کیا کر دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہیلے بہانے بنا کے اس کو جائز نجائز، پینٹ پہلے سفید کلر کا ہے تو اس کے اوپر کوئی اور کر لیا ہے نا، انداز تھوڑا سا بدل لیا، یہ طریقہ کار نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ دین جو دل اور سینے ہیں نا اس کے بید کو خوب جاننے والا ہے۔ اس معاملے کو جو کفر و شرک بدعات و خرافات یا نافرمانی و بغاوت والا ہے ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ اصلاح کیا ہوتا ہے؟ غلط چیز کو وہاں سے ہٹا دینا اور درست چیز وہاں پہ رکھ دینا، اس کو اصلاح کہتے ہیں نا۔ تو اس کو اس کی جگہ نیکی اور اچھائی جو ہے وہ اس کو اپنا لیتے ہیں۔ تو فإن اللہ غفور رحیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کر دینے والا اور بخش دینے والا ہے۔ اب یہ ایک رویہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں معاف کر دو، کچھ لوگوں کا یہ نظریہ نہیں جی اس نے ایسا بڑا گناہ کیا، اتنی بڑی غلطی کی، اللہ اس کو معاف کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں کر رہا ہوں، اس کو کہتے نہیں اللہ نے انہوں معافی نہیں دینی۔ اور یہ عجیب و غریب طرز فکر چل پڑی ہے، اور یہ یاد رکھیں یہ اس وقت ہوتی ہے جب بندہ خود گمراہی کا شکار ہوتا ہے، جب خود اس کا دل گمراہی میں سخت ہو چکا ہوتا ہے نا، زلال کے اندر بھٹک چکا ہوتا ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی اس طرح کے گمان کرنے لگ جاتا ہے۔ حالانکہ وہ تو وہ ہے جس نے کہا ہوا ہے کہ اے ابن آدم اگر سارا زمین و آسمان تیرا گناہوں سے بھر جائے نا اور پھر تو میرے پاس آئے اور توبہ کرے تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وہ تو وہ ہے جو کہتا ہے کہ تم گناہ کرنے چھوڑ دو نا میں تمہیں ویسے ہی ختم کر دوں گا۔ ایسی مخلوق لے کے آؤں گا کہ جو دوبارہ جن سے گناہ ہو اور گناہ کرنے کے بعد وہ کیا کریں؟ توبہ استغفار کریں۔ تو توبہ استغفار کریں تو میں ان کے گناہوں کو کیا کر دوں؟ معاف کر دوں، کیونکہ اس کو معافی مانگنے والے اور استغفار اور توبہ کرنے والے یہ لوگ پسند ہیں۔ تو لہذا جس شخص نے ایسا کیا ہے نا تو اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیجیے اور یقین کیجیے اس پہ۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، ہاں جن لوگوں نے کیا کیا؟ کفر کیا ایمان لانے کے بعد، ایمان لے آئے اور اس کے بعد پھر کفر کیا۔ یہ جو چیز ہوتی ہے نا یہ ایک خطرناک چیز ہے۔ ایویں نہیں، اسلام نے مرتد کی سزا کیا رکھی ہے؟ قتل رکھی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ جس طرح کے ایک شخص ایک چیز سے واقف ہو جاتا ہے نا پھر اس کے نزدیک یعنی گناہ کا عادی ہو جائے تو گناہ کی اس کے نزدیک اہمیت نہیں رہتی۔ اس طرح نیکی کر کے پھر گناہ کر رہا ہے، پھر نیکی کی پھر گناہ کر رہا ہے، یعنی ایمان لایا پھر کفر کر دیا، ایمان لایا پھر کفر کر دیا، اور ایمان لانے کے باوجود بھی کفریہ اعمال رسوم اور بدعات و خرافات وہی کام کر رہے ہیں، تو وہ ایمان کا ایک غلط تصویر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ لوگ سمجھیں گے کہ ایمان یہ ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مسلمانوں کی آج یہ حالت ہو چکی ہے کہ کہیں کہ اے مسلمان جی اے مسلمان جیسی اونجی چنگے ہے نا، یہ کس وجہ سے؟ ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ تو ایسا شخص ایک اعمال یعنی ایمان کی ایک بری تصویر لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے کہ ایمان لایا اور اس کے بعد پھر اس کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی ارتداد۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے سخت ترین سزا ذکر کی گئی۔ میں جس نے ایسا کیا ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ کفر میں زیادہ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے بسا اوقات لوگوں کو دیکھا ہوگا، بعض لوگ ہیں جو وقتی طور پہ دین کی طرف آ جائے نا، نماز پڑھنا شروع کر دی اچانک سے، ٹھیک ہے، اس کے بعد روزہ ہے، اسی طرح دیگر استغفار اور ذکر اذکار ہیں، پھر جب وہ ہوتا کیا ہے زندگی میں کچھ جھٹکا لگتا ہے، کچھ دھچکا لگتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے بعد اس کو علاج کے طور پہ بتایا جاتا ہے بھائی نماز پڑھ تینوں سکون ملے گا، توبہ استغفار کر، تیرا یہ معاملہ جو اڑا ہوا ہے، یہ جو مشکل ہے تو اس سے نکل جائے گا۔ اب وہ اللہ کو نہ آزمانے کے لیے یہ کام شروع کرتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ آزما رہا ہے، اب اللہ کو تو نہیں آزمانا نا، اللہ آزما رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ وقتی طور پہ ایسے کام کرنا شروع کرتا ہے، پھر کہتا ہے مجھے اس کے ثمرات نہیں ملے۔ حضرت یہ جو نماز ہے یہ تو گناہوں سے روکتی ہے اور انسان کو جو ہے دل کو سکون سے بھر دیتی ہے، میں تو اتنی دیر سے پڑھ رہا ہوں مجھے تو نہیں ملا، مجھے تو نہیں ملا۔ اب وہ پھر کیا کرتا ہے؟ اس سے نفرت کرتا ہے، یہ کام چھوڑ دیتا ہے۔ اب جب وہ چھوڑتا ہے تو دوبارہ جب اس کو بتایا جائے نا حضرت یہ کام کرو، کہتا ہے میں کر کے دیکھ لیا، تجربہ کر لیا میں نے، نہ نماز پڑھنے سے کوئی یہ حالات بدلتے ہیں، نہ ذکر اذکار کرنے سے ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے
کہ اس کے پلڑے میں پہلے سینکڑوں ٹن گناہ پڑے ہوئے ہیں، اب یہ کہ اس نے تھوڑی سی نیکی کیا، اب یہ مسلسل کرتا رہے گا تو آہستہ آہستہ یہ کیا ہو جائے گا، نیکیوں کا حجم بڑھتا جائے گا، گناہ گھٹتے جائیں گے تو معاملہ درست ہو جائے گا. اور پھر جب یہ مسلسل چلے گا پھر اللہ کی رحمت آئے گی، اور جب اللہ کی رحمت آئے گی نا پھر اس کے گناہ مٹ جائیں گے اور اس کو سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے. اور پہلے دن سے یہ جب اس نے اللہ کو آزمانے والے رستے پہ چل پڑا پھر اس کو وہ نیکی تو مل رہی ہے لیکن اس کی نیکی ابھی گناہوں کے برابر ہوئی نہیں ہے کہ اس کے گناہوں کا یہ پلڑا اس طرح سے جو ہے وہ وزنی ہو سکے. تو اس بنیاد پہ وہ کیا کرتا ہے، پھر دین بیدار ہو جاتا ہے. اس لیے جب دین بیدار شخص ہے نا وہ بے دین سے برا ہوتا ہے. بے دین سے کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے، تجربہ کر لیں گے اس طرح کے معاملات میں، تو پھر وہ اڑ جاتا ہے، گناہوں کے اوپر مصر ہو جاتا ہے. تو فرمایا لن تقبل توبتم، پھر ہرگز اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا. اس کا مفہوم کیا ہے، ایک یہ کہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، کیونکہ وہ اس کے جب اس کے سامنے یہ بات آئے گی پھر کہ میں نے دیکھ لیا جی نماز پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نا، ذکر اذکار کرنے سے، اپنے معاملات درست کرنے سے یہ چاندے یہ کچھ نہیں ہوتا. یعنی وہ اس کے اوپر اصرار کرتا ہے، جب اصرار کرتا ہے نا پھر اللہ اس کی رہنمائی نہیں کرتے. اس کے سامنے جس طرح فرمایا نا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو ظلم کے راستے کو، فسق کے راستے کا انتخاب کرتا ہے اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے، یعنی اس کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی جاتی ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ایسا شخص توبہ کرتا ہی نہیں ہے زندگی میں، توبہ کم کرتا ہے جب مرنے کی طرف آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت توبہ کے دروازے ویسے بند ہو چکے تھے. اور تیسری چیز اس کا آخرت کے ساتھ تعلق ہے کہ قیامت کے دن یہ کہے گا کہ اب میں ان تمام چیزوں سے توبہ طائب ہوتا ہوں، مجھے موقع دیا جائے میں دوبارہ اچھے عمل کروں گا. تو میں یہ نہیں ہوگا اس کے پاس. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُونَ، اور اس کو گمراہ لوگوں کی فہرست کے اندر شامل اور داخل کر دیا جائے گا. اس لیے کوئی بھی کفریہ، شرکیہ یا بدعت و خرافات والا یا گناہ والا معاملہ ہے نا، جب معلوم ہو جائے کہ یہ گناہ ہے تو پھر اس پہ اڑنا نہیں ہے کہ سارے لوگ کر رہے ہیں، کام تو اچھا ہے، ہیلے بہانے بنا کے اس کے اوپر چڑھنا نہیں، وگرنہ ایسی صورت ہو سکتی ہے جس طرح کہ آج بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں انہوں پتہ نہیں ہے اس چیز کا، اس کو پتہ ہے ساری چیزوں کا. جب وہ قرآن کو اہمیت نہیں دے گا، نبی علیہ السلام کے فرمان اور آپ کی سنت کو اہمیت نہیں دے گا، پھر جب یہ کہے گا کہ کوئی گل نہیں، یہ نیکی تو ہے نا، یہ کون سی بری بات ہے، کام تو اچھا ہی ہے نا، لگایا تو ہم نے یہ اچھا کام ہی کیا نا، بانٹا ہی ہے نا کچھ اللہ کے نام پہ، کون سی چیز کو ایسا، جب اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہی نہیں ہے، آپ کی وقت وصیت کو اس نے نہیں سمجھا، اور اس نے جو مرضی قطر پہ نبی آنے کا کیا مقصد، نیکی تو خود بنا لو تم، ہر بندے میں اچھائی اور برائی یہ رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ والشمس والضحیٰ کے اندر 11 قسمیں اٹھا کے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر بندے کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ بھی ہے، گناہ کرنے کا جذبہ بھی ہے. اب نیکی کو نیکی کے راستے پر لانا وہ کیسے ہوتا ہے، وہ انبیاء کی تعلیم کے مطابق ہوتا ہے، وہ ہوگا تو تب وہ نیکی بنے گی، وگرنہ کیسے، وگرنہ نہیں ہو سکتی. تو اس لیے جب وہ ایسا راستہ اختیار کرتا ہے پھر وہ کیا ہوتا ہے، گمراہی پر مصر ہو جاتا ہے. تو فرمایا اولئک هم الضالون ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار. اب جس نے کفر اور پھر اسی کے اوپر مرا ہے کہ اس حال میں کہ وہ کافر تھا، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، اب یہ قیامت کے دن آئے کہ اس کو ساری زمین اور اس کے اندر جو بھرنے کے مطابق جو ہے وہ سارا سونا بھی دیا جائے نا، حالانکہ ایسا محال ہے، کسی کے پاس ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن دنیا میں بڑے بڑے آئے ہیں جن نے دولت کی بنیاد پہ اللہ کا انکار کیا. فرعون کو دیکھ لیں، نمرود کو دیکھ لیں، قارون کو دیکھ لیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور انہیں عطا کرنے والے کا انکار کر دیا، شکر کرنے کے بجائے اسی کی ناشکری کی. اس بنیاد پہ بھی لوگوں نے کیا. فرمایا تمہیں اتنا بھی مل جائے نا، اتنا بھی مل جائے، اتنا بھی مل جائے کہ زمین و آسمان سارے کا سارا تمہارے دے سونے کا بھر کے تمہیں دے دیا جائے، اور قیامت کے دن تم یہ کہو کہ یہ سارا لے لو اور میرے ایک کی بخشش کر دی جائے، تو فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، ہرگز یہ قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی پھر کیا ہوا، یہ دنیا میں یہ ہے کہ بسا اوقات کھجور کا ایک حصہ خرچ کرنے سے انسان کی مغفرت ہو سکتی ہے، لیکن قیامت کے دن سونا دے کے بھی جان چھوٹے گی نہیں. بعض لوگ یہاں یہ کہتے ہیں کہ ایتھے اسی حق نہیں دینا، اگے دے دیں گے. حضرت یہ بہت بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات آپ کر رہے ہیں کہ خدا کی خدائی کو چیلنج کر رہے ہیں. ایتھے نہیں دینا، اگے تو لے سکتا ہو نا تو لے لیں، یہاں ہم نہیں کریں گے، آگے دیکھی جائے گی. حضرت وہاں معاملے بڑے سخت ہیں، ادھر معاملوں کو درست کیجئے اور اس اپنے دل کو نرم کیجئے، ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ ایسا والا معاملہ بن جائے. تو فرمایا اولئک لہم عذاب علیم، پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوگا، دردناک عذاب ہوگا. وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار بھی. دوسرا ایک تصور کیا، پہلے کیا مال و دولت کے عرصے پہ چھوڑ دیں. اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم نے کسی کا دینا ہے نا تو لوکاں نے بھی ساڑھا دینا، شاید برابر ہو جائے گا، ہے نا، شاید برابر ہو. تم نے جو ایک پائی بھی دینی ہے نا وہ لوگوں کی ادا کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی پائی
چلتے چلتے ایسا جو ہے وہ وزن کے اندر اس طرح سے بڑا بن کے آ جائے اور اس طرح حجم اس کا اس حد تک بڑھ جائے کہ وہ معاملے تمہارے دیگر گناہوں کی وجہ سے باقی جو تمہارا لین دین ہے وہ ختم ہو چکا اور تمہیں لینے کے دینے پڑ جائیں، تو ایسا معاملہ یہ انسان کو مزید گناہوں کی ترغیب دیتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا ایک اور نظریہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں فلاں چھڑا لے گا، ہمیں فلاں چھڑا لے گا، ہمیں فلاں چھڑا لے گا، حتیٰ کہ ابو جہل و ابو لہب یہ جو مشرک تھے نا، یہ بھی 360 کی پوجا اس لیے کرتے تھے کہ ہاؤلاء شفاؤنا عند اللہ، یہ کچھ ہیں جن کی ہم پرستش کر رہے ہیں، جن کے نام پہ نظر و نیاز دے رہے ہیں، قیامت کے دن یہ ہماری کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ ہاؤلاء، تو اللہ فرما رہے ہیں وما لهم من ناصرین، اگر تم نے ایسا بنا رکھا نا کہ جبریل یہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، اسی طرح عیسائی اور یہودی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام ساڑھی سفارش کریں گے اور ان کی والدہ محترمہ، اور یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام، یعنی ہر دور میں یہ رہا ہے حضرت، ہر دور میں کہ وہ نیک لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ہماری سفارش کریں گے۔ جب ایک شخص خود بے ایمان ہے، خود اس کے اندر ایمان نہیں ہے، تو نیک لوگوں کی سفارش بھی اس کو کچھ فائدہ دینے والی؟ انبیاء تک کا ذکر کیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور قیامت کے دن اس چیز کا انکار کریں گے، تو جب وہ خود مومن نہیں ہے نا، تو وما لهم من ناصرین، اس کی کوئی مدد کر سکتا نہیں ہے۔ اس لیے اعمال بنیاد ہیں، ان کو درست کرنے کی کوشش کریں، اپنے ایمان کو بچائیں، اور خاص طور پہ جب گناہ کا علم ہو جائے نا، ایمان یہ ہے، پھر اس کو چھوڑنے کی کوشش کرنا، توبہ استغفار کرنا، اور اس گناہ کو مٹانے کے لیے نیکی کرتے رہنا اس نیت سے کہ یہ گناہ جو اس کا وبال ہے، اس کا نشان ہے، یہ ختم ہو جائے اور ہم اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ کوشش جاری رکھنا، یہ اہل ایمان کی علامت ذکر کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور اس کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔